یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 7 جولائی 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا۔ سنہری متن: یسایہ۔ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ وہ خداوند اپنے خدا سے برکت پائے گا، ہاں، اپنے نجات دینے والے کی طرف سے صداقت۔ اے پھاٹکو، اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازو، اونچے ہو جاؤ اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور فلاد ہے، خداوند جو جنگ میں زور آور ہے۔ اے پھاٹکو، اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازو، اونچے ہو جاؤ اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ درسی واز بائبل میں سے استثناء: سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ استثناء: اور موسیٰ مواب کے میدانوں سے کوہ نبو کے اوپر پسگا کی چوٹی پر جو یریکو کے مقام پر ہے چڑھ گیا، اور خداوند نے سارا ملک اس کو دکھایا۔ اور خداوند نے اس سے کہا، یہی وہ ملک ہے جس کی بابت میں نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تمہاری نسل کو دوں گا۔ سو میں نے ایسے کیا کہ تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، پر تو اس پر جانے نہ پائے گا۔ اور موسیٰ اپنی وفات کے وقت 120 برس کا تھا، اور نہ تو اس کی آنکھ دھندلانے پائی اور نہ اس کی طبعی قوت کم ہوئی۔ اور اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس نے خداوند کے روبرو باتیں کی نہیں اٹھا۔ یشوع۔ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ یشوع۔ اور تو ان کاہنوں کو جو عہد کے صندوق کو اٹھائیں یہ حکم دینا کہ جب تم یردن کے پانی کے کنارے پہنچو تو یردن میں کھڑے رہنا۔ اور یشوع نے بنی اسرائیل سے کہا کہ پاس آ کر خداوند اپنے خدا کی باتیں سنو، اس سے تم جان لو گے کہ زندہ خدا تمہارے درمیان ہے۔ اور جب یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے پاؤں کے تلوے ٹک جائیں گے جو خداوند یعنی ساری دنیا کے مالک کے عہد کا صندوق اٹھاتے ہیں، تو یردن کا پانی یعنی وہ پانی جو اوپر سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے تھم جائے گا اور اس کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اور جب لوگوں نے یردن سے پار جانے کو اپنے ڈیروں سے کوچ کیا اور وہ کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے ان کے آگے آگے ہو لیے، تو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور ادم کے پاس زرتان کے برابر ایک شہر ہے رک کر ایک ڈھیر ہو گیا۔ اور وہ کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سوکھی زمین پر کھڑے رہے،
اور سب اسرائیلی خشک زمین پر ہو کر گزرے، یہاں تک کہ ساری قوم صاف یردن کے پار ہو گئی۔ یشوع اور یشوع نے ان سے کہا، جب تمہارے لڑکے آئندہ زمانہ میں اپنے اپنے باپ دادا سے پوچھیں تو تم اپنے لڑکوں کو یہی بتانا کہ اسرائیل خشکی خشکی ہو کر یردن کے پار آئے تھے، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے جب تک تم پار نہ ہو گئے یردن کے پانی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا، جب تک ہم پار نہ ہو گئے، تاکہ زمین کی سب قومیں یہ جان لیں کہ خداوند کا ہاتھ قوی ہے اور وہ خداوند تمہارے خدا سے ہمیشہ ڈرتی رہیں۔ یشوع اور جب یشوع یریکو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور کیا دیکھا کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑا ہے، اور یشوع نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا، تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمنوں کی طرف؟ اس نے کہا، نہیں، میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ تب یشوع نے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا اور اس سے کہا، میرے مالک اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے؟ اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوع سے کہا کہ تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ تو یشوع نے ایسا ہی کیا۔ یشوع اس کے بعد یشوع نے اسرائیل کے سب قبیلوں کو سکم میں جمع کیا۔ تب یشوع نے ان لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے ابا قدیم زمانہ میں بڑے دریا کے پار رہتے تھے، اور میں نے تمہارے باپ ابراہیم کو بڑے دریا سے لے کر کینان کے سارے ملک میں اس کی راہبری کی، اور اس کی نسل کو بڑھایا اور اس کو اسحاق عنایت کیا، اور میں نے اسحاق کو عیساؤ اور یعقوب بخشے، اور عیساؤ کو کوہ شعیر دیا کہ وہ اس کا مالک ہو، اور یعقوب اپنی اولاد سمیت مصر میں گیا، اور میں نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا۔ تمہارے باپ دادا کو میں نے مصر سے نکالا اور تم سمندر پر آئے، تب مصریوں نے رتھوں اور سواروں کو لے کر بحر کلزم تک تمہارے باپ دادا کا پیچھا کیا، اور جب انہوں نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے تمہارے اور مصریوں کے درمیان اندھیرا کر دیا، اور سمندر کو ان پر چڑھا لایا اور ان کو چھپا دیا، اور تم نے جو کچھ میں نے مصر میں کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تم بہت دنوں تک بیابان میں رہے۔ پھر تم یردن کے پار ہو کر یریکو آئے، اور میں نے تم کو وہ ملک جس پر تم نے محنت نہ کی عنایت کیے۔ بس تم خدا کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو، اور اسرائیلی خدا کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور خداوند کے سب کاموں سے جو اس نے اسرائیلیوں کے لیے کیے واقف تھے۔ یوحنا اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت ہیں، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ یہودا اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اور اس خدائے واحد کا جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جیسا ازل سے ہے، اب بھی ہو اور ابدالآباد رہے، آمین۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا عظیم میں ہوں، سب جاننے والا، سب دیکھنے والا، سب عمل کرنے والا، عقل کل، کلی محبت اور ابدی، اصول، جان، روح، زندگی، سچائی، محبت،
सारा मवाद जहानत। खुदा वही है जो सहाइफ उसे बयान करते हैं, जिंदगी, हक और मोहब्बत। रूह इलाही असूल है और इलाही असूल मोहब्बत है, और मोहब्बत अक्ल है, और अक्ल नेक और बद दोनों नहीं होते, चूँकि खुदा अक्ल है। इसलिए हकीकत में सिर्फ एक अक्ल है, क्योंकि खुदा एक ही है। एक खुदा को मानने और खुद को रूह की कुव्वत के लिए दस्तयाब करने के लिए आपको खुदा के साथ बेहद मोहब्बत रखना होगी। मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। खरूज 20 बाब 3 आयत। पहला हुक्म मेरी पसंदीदा इबारत है। ये क्रिश्चियन साइंस को जाहिर करती है। ये खुदा, रूह, अक्ल की तसलीस का इदराक देती है। ये जताती है कि इंसान खुदा, अब्दी अच्छाई के अलावा किसी दूसरी रूह या अक्ल को नहीं मानेगा, और ये कि सब इंसान एक अक्ल को माने। पहले हुक्म का इलाही असूल हस्ती की साइंस पर बुनियाद रखता है, जिसके वसीला इंसान तंदुरुस्ती, पाकीज़गी और अब्दी जिंदगी को जाहिर करता है। सैक्सन और 20 दीगर जुबानों में अच्छाई खुदा के लिए एक इस्तिलाह है। सहाइफ उस सब को जाहिर करते हैं जो उसने अच्छा बनाया, जैसे कि वो खुद असूल और ख्याल में अच्छा, इसलिए रूहानी कायनात अच्छी है, और ये खुदा को वैसा ही जाहिर करती है जैसा वो है। खुदा के ख्यालात कामिल और अब्दी हैं। वो मवाद और ज़िंदगी हैं। मादी और आर्जी ख्यालात इंसानी हैं, जिनमें गलती शामिल होती है, और चूंकि खुदा रूह ही वाहिद वजह है, इसलिए वो इलाही वजह से खाली हैं। तो फिर आर्जी और मादी रूह की तख्लीकात नहीं है। ये रूहानी और अब्दी चीज़ों के मुखालिफ होने के अलावा कुछ नहीं। इब्तदा से आखिर तक पूरा कलाम पाक मादे पर रूह, अक्ल की फतह के वाक़यात से भरपूर है। मूसा ने अक्ल की ताकत को इसके ज़रिए साबित किया जिसे इंसान मौजज़ात कहता है। इसी तरह यशवा, एलिया और अलीशा ने भी किया। बनी इसराइल जान के नुमाइंदाकार, ना कि जिस्मानी हिस्स के, रूह की औलाद, जो गलती, गुनाह और फहम के साथ कुश्ती करते हुए इलाही साइंस की हुक्मरानी तले रहते हैं। जैसे बनी इसराइल को बहरे कुल्ज़म इंसानी खौफ के तारीक उतार चढ़ाव से गुजरते हुए फतामंदी के साथ हदायत मिली, जैसे उन्हें बियाबान में इंसानी उम्मीदों के बड़े सहरा में तकालीफ के साथ गुजरते हुए और वादा की हुई खुशी की तवक्को लगाए हुए रहनुमाई मिली, इसी तरह समझ से रूह तक, वजूदियत के मादी फहम से रूहानी फहम तक के सफ़र के दौरान रूहानी ख्याल तमाम तर जायज़ ख्वाहिशात की रहनुमाई करेगा और उन सब को जलाल के लिए तैयार करेगा जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। फ़ानी अक्ल बिल्कुल वैसे ही हमांगी या मुखालफत को बयान करते हुए बहुत सी तारों की सारंगी है, जैसे कि वो हाथ जो इस पर चलता है इंसानी या इलाही है। इससे कबल के इंसानी इल्म चीज़ों से मुतल्लिक झूठे फहम में गहरा गर्क होता, यानी उन मादी असलियतों में जो वाहिद अक्ल और हस्ती के हकीकी वसीला को खारिज कर देती हैं। ये मुमकिन है कि सच्चाई से निकलने वाले तासुरात आवाज़ की मानद वाज़ेह होते, और ये कि वो तारीख़ी अंबिया पर बतौर आवाज़ नाजिल हुए। यसू के मिशन ने पेशनगोई की तस्दीक की और पुराने ज़माना के नाम नेहाद मौजज़े की वजाहत की, जैसे कि इलाही क़ुव्वत के कुदरती इजहार थे, वो इजहार जिन्हें समझा नहीं गया था। फितरत के क़वानीन रूह के क़वानीन हैं। इलाही अक्ल बजा तौर पर इंसान की मुकम्मल फर्माबरदारी, प्यार और ताकत का मुतालबा करती है। इससे कम वफादारी के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखे जाते। सच्चाई की ताबेदारी इंसान को क़ुव्वत और ताकत फराहम करती है। गलती को सुपुर्दगी ताकत की कमी को बढ़ा देती है। सच्चाई तमाम तर बदियों और मादियत पसंदी के तरीक़ों को असल रूहानी कानून के साथ बाहर निकाल देती है, यानी वो कानून जो अंधे को बेनाई, बहरे को समात, गूंगे को आवाज़ और मफलूज को पाँव देता है। अगर क्रिश्चियन साइंस इंसानी अक़ीदे की तज़हीक करती है तो ये रूहानी फ़हम को इज़्ज़त देती है,
اور صرف واحد عقل ہی اعزاز کا حقدار ہے۔ عبرانی، یونانی، لاطینی اور انگریزی زبانوں میں ایمان اور اس سے متعلقہ الفاظ کے دو مطالب ہیں: سچائی اور اعتماد۔ ایمان کی ایک قسم دوسروں کی فلاح کے لیے کسی شخص پر بھروسہ کرتی ہے۔ ایمان کی دوسری قسم الہی محبت اور اس بات کی سمجھ رکھتی ہے کہ کسی شخص نے بغیر خوف کیے اپنی خود کی نجات کے لیے کیسے کام کرنا ہے۔ اے خداوند، میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ یہ بات اندھے بھروسے کی بے بسی ظاہر کرتی ہے، جبکہ یہ حکم کہ ایمان لا تو نجات پائے گا ایک خود مختار اعتماد کا مطالبہ کرتا ہے، جس میں روحانی فہم شامل ہوتا ہے اور یہ سب باتوں کا خدا کے سامنے اعتراف کرتا ہے۔ کرسچن سائنس میں لامحدود سے ایک اصول اور اس کا لامحدود خیال جنم لیتا ہے، اور اس لامحدودیت سے روحانی اصول، قوانین اور ان کا اظہار آتا ہے جو عظیم داتا کی مانند کل اور آج اور ہمیشہ تک یکساں ہے، اور اسی طرح یہ شفا کا الہی اصول اور خیال مسیح عبرانیوں کے خط میں خصوصیت رکھتے ہیں۔ انسان خدا روح کا معاون ہے اور کسی کا نہیں۔ خدا کا ہونا لامتناہی، آزادی، ہم آہنگی اور بے پناہ فرحت کا ہونا ہے۔ جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ یور کے آرچ کاہن کی مانند انسان پاک ترین مقام میں داخل ہونے کے لیے آزاد ہے، یعنی خدا کی سلطنت میں۔ جب ہم غلطی سے زیادہ زندگی کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، مادے سے زیادہ روح پر بھروسہ رکھتے ہیں، مرنے سے زیادہ جینے پر بھروسہ رکھتے ہیں، انسان سے زیادہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو کوئی مادی مفروضے ہمیں بیماروں کو شفا دینے اور غلطی کو نیست کرنے سے نہیں روک سکتے۔ اس خیال کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیں کہ یہ روحانی خیال روح القدس اور مسیح ہی ہے جو آپ کو سائنسی یقین کے ساتھ اس شفا کے قانون کا اظہار کرنے کے قابل بناتا ہے جو پوری حقیقی ہستی کو بنیادی طور پر ضرورت سے زیادہ اور گھیرے میں لیتے ہوئے الہی اصول محبت پر بنیاد رکھتی ہے۔ زندگی ہمیشہ کا میں ہوں، یعنی وہ ہستی جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے، جسے کوئی چیز بھی ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، کیونکہ خدا لامحدود، قادر مطلق، بھرپور زندگی، سچائی، محبت ہر ایک پر اور سب پر حاکم ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔